السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ مساجد میں تراویح کے روح پرور مناظر نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہر گھر سے آنے لگی ہے۔ ذکر و اذکار، تلاوت اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے۔ ویسے الحمدللہ کورونا کی عالمی وبائی بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عنایت فرمایا ہے۔ ہم اس پر خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہوں اور ان مرحومین کے حق میں بھی جن کا انتقال اس دوران ہو گیا ہے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ادارہ فکر و خبر سے کئی لوگوں نے اپنے لیے اور اپنے بعض رشتہ داروں کے لیے دعائے صحت کی درخواست کرتے ہوئے ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی درخواست کی ہے۔ بہت سے لوگ الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ گھروں میں ہیں تو کچھ لوگ اسپتالوں میں ہیں، انتہائی پریشان ہیں۔ اپنی دعاؤں میں انہیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے اور انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ انہیں دراز عمر نصیب کرے، ان سبوں کی تمام تکالیف و پریشانی کو حل فرمائے، اور جو حضرات ضرورت مند ہیں ان کے علاج و معالجے کے لیے اہل خیر حضرات کو تعاون کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں اور زمینی اور آسمانی آفتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں بھی اور ہمارے اس ادارے کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ ویسے پاکستان میں جاری سیاسی بحران کا خاتمہ اب ایک اور نئے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو قومی اسمبلی میں لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک تھی اسے اسپیکر نے مسترد کر دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے بعد ایوان میں موجود حزب اختلاف نے شدید احتجاج بھی کیا۔ وہیں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے عدم اعتماد کی قرارداد کو آئین کے منافی قرار دیا۔ تاریخ 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ وہ اس کے فوراً بعد عمران خان نے اپنے قوم سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسپیکر نے اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کو خارج کر دیا۔ اس قرارداد کو انہوں نے ایک غیر ملکی سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کل سے لوگ پیغامات بھیج رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، سارے قوم کے سامنے غداری ہو رہی تھی، میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان نے اس کے بعد صدر کو سفارش بھی بھیجی ہے کہ تمام اسمبلی تحلیل کی جائیں، الیکشن کرائے جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ کوئی غیر ملکی طاقت پاکستان کے کچھ لوگوں کو خرید کر یہاں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جن لوگوں نے کروڑوں روپے بیرون ملک سے لیے ہیں انہیں صلاح ہے کہ پیسے کا غریبوں کے لیے استعمال کریں۔ میں قوم کو صلاح دیتا ہوں کہ الیکشن کے لیے تیار رہیں۔ میں صدر کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کا کل سے ہنگامہ، گزشتہ کئی دنوں سے ہنگامہ کس طرح سے چل رہا تھا اور اس کا آخر انجام یہاں تک پہنچا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہاں الیکشن جلد سے جلد کرائے جائیں۔ ملک میں ہندوتوادی تنظیمیں اپنی حدوں کو پار کرتی جا رہی ہیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ کر کے ملک کے امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امن و امان کا درس مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ ٹوپی والا سر جھکا کے جے شری رام بولے گا، جی ہاں، مسجد کے سامنے ایسے گھٹیا گانے بجائے جا رہے ہیں اور ملک کے امن و امان کے دشمن یہ لوگ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کی جائے گی تو پھر ایسے لوگوں پر کوئی پھول تو نہیں برسائے گا۔ راجستھان کے کرولی میں ہندوتوا تنظیموں کی بائک ریلی جب مسجد کے پاس پہنچی تو ہنگامہ برپا ہوا اور پتھراؤ کے بعد آتش زنی بھی ہوئی، جس میں کئی گاڑیاں اور دکانیں جل کر خاکستر ہوئی۔ فی الحال حالات قابو میں ہیں، لیکن علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ 20 سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف مسلم مخالف ہی نہیں بلکہ ملک مخالف بھی ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے پورے ملک کا امن و سکون غارت ہو رہا ہے، پورے ملک کا ماحول بگڑ رہا ہے اور پوری دنیا میں ہندوستان کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے اور حکومتیں بیٹھی خاموش تماشا دیکھ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے ڈی جی پی سے بات کی ہے اور تمام قصورواروں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ہدایت دی ہے۔
گہلوت نے عوام سے امن برقرار رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔ وہیں اس معاملے پر بی جے پی کی سیاست شروع ہو گئی ہے اور بی جے پی نے کانگریس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے اسے خوشامد کی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ویسے نفرتوں کا زہر ہر جگہ جس طریقے سے گھولا جا رہا ہے اس کا انجام فسادات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اب دیکھنا ہوگا کہ ہندوتوادیوں کی طرف سے اشتعال دلانے اور مسلمانوں کے نقصان کے باوجود کارروائی کس پر ہوتی ہے، اور جو نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے کیا اس کی بھرپائی کی جاتی ہے، یا پھر بے قصور مسلمان اب بڑی تعداد میں ایک بار پھر سلاخوں کے پیچھے ٹھونس دیے جائیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ویسے نفرتوں کی آگ اب ملک بھر میں پھیلتی جا رہی ہے اور سیاسی رہنماؤں کے بیانات آگ میں گھی کا کام کر رہے ہیں۔ اب اسمبلی انتخابات ہوں یا لوک سبھا انتخابات ہو یا پھر میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہوں، مدعا عوامی مسائل کا حل نہیں رہ گیا ہے۔ اب صرف نفرتوں کا کھیل ہی انتخابات کی کامیابی کا ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ بی ایم سی انتخابات سے قبل یہاں بھی نفرتوں کی سیاست زوروں پر ہے۔ مہاراشٹر میں بی جے پی کے بعد اب ایم این ایس نے بھی مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ راج ٹھاکرے نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر اتنے اونچی آواز میں کیوں بجائے جاتے ہیں؟ اگر اسے نہیں روکا گیا تو مساجد کے باہر سپیکر پر ہنومان چالیسا بلند آواز میں چلائی جائے گی۔ راج ٹھاکرے نے دعویٰ کیا کہ وہ عبادت یا کسی خاص مذہب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مسجد کے باہر مساجد کے لاؤڈ سپیکر کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کے سربراہ نے این سی پی سربراہ شرد پوار پر بھی تنقید کی اور ان پر وقتاً فوقتاً ذات پات کا مسئلہ اٹھانے اور سماج کو تقسیم کرنے کا بھی الزام لگایا۔ ویسے ہر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا کا پاٹ کرنے کی دھمکی دینا سماج کو جوڑنے والی چیز ہے یا پھر توڑنے والی۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو ہندوستان میں کوئی لگام لگا سکتا ہے تو وہ ہے الیکشن، اور چونکہ اب الیکشن ختم ہو گئے ہیں تو اب مہنگائی آزاد ہو گئی ہے اور ہر چیز کی قیمت جب چاہے تب بڑھ رہی ہے۔ 8 روپے، جی ہاں 8 روپے، آپ کی جیب سے 1 لیٹر پیٹرول خریدنے پر 8 روپے زیادہ کٹ رہے ہیں۔ ویسے پہلے بھی زیادہ ہی کٹ رہے تھے، لیکن پہلے کی بات چھوڑ بھی دی جائے تو بھی اب 8 روپے آپ کو زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اور حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ ممبئی میں پیٹرول 118 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 102 روپے فی لیٹر سے زائد داموں میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ راجستھان کے سری گنگا نگر میں پیٹرول 120 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ وہیں اکھلیش یادو نے بڑھتی قیمتوں پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے انتخابات آنے تک پیٹرول کی قیمت 275 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گی۔ ویسے آپ کے شہر میں کیا قیمت ہے اور آپ کتنے روپے میں پیٹرول بھرا رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور راجدھانی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے کے باہر ہندو سینا کی جانب سے چسپاں کیے گئے پوسٹر کے معاملے میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی سفارت خانے کے باہر لگے سائن بورڈ پر ہندو سینا کا پوسٹر چسپاں کیا گیا تھا۔ پوسٹر پر لکھا گیا تھا کہ ناقابل اعتماد بائیڈن انتظامیہ ہندوستان کو دھمکانا بند کرے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، امریکہ کو چین کے خلاف ہندوستان کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی منظم اور بہادر سیکیورٹی فورسز پر فخر ہے۔ وہیں دہلی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ارجن نگر نزد کڑکڑ ڈوما کوٹ کے رہائشی پون کمار کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی تنظیم ہندو سینا کے صدر کے ساتھ امریکی سفارت خانے کے پاس پہنچا اور اس نے سفارت خانے کے سائن بورڈ پر پوسٹر چسپاں کیا۔ تاہم ملزم پون کمار کو بعد میں ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ یو پی کے غازی آباد میں نوراتری تہوار کے مد نظر گوشت کی دکانوں کو بند رکھنے کا حکم اب تنقیدوں کے بعد واپس لے لیا گیا ہے۔ غازی آباد کی میئر نے جمعرات کو غازی آباد میں نوراتری کے پیش نظر تمام گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے حکم کے بعد انتظامیہ نے تمام دکانیں بند کر دی تھی، لیکن 12 گھنٹے بعد میئر نے اپنا حکم واپس لے لیا ہے اور کہا کہ میڈیا اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ غازی آباد میئر نے گوشت کی دکان کو بند رکھنے کے لیے ایک خط بھی جاری کیا تھا، جس کے بعد پورے ضلع میں گوشت کی دکانوں کو انتظامیہ کے اہلکاروں نے پہنچ کر بند کرایا تھا، جس پر دکانداروں نے اعتراض ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ آج سے پہلے کبھی بھی نوراتری کے دن پر گوشت کی دکانوں کو بند نہیں کیا گیا ہے۔ دکان بند ہونے سے اس کاروبار سے جڑے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھی، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کی دکانوں پر جا کر اسے زبردستی بند کرایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کی آڑ میں متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔
وہیں فلسطینی حکومت نے ہفتے کے روز شمال مغربی کنارے کے شہر جنین کے قریب 3 فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کی باقیات قبضے میں لینے پر اسرائیلی فوج کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے آغاز پر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں پورے خطے کی صورتحال کو تباہ کر دے گی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنین کے قریب ایک کار پر فائرنگ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے گاڑی اور تینوں افراد کی لاشیں بھی قبضے میں لے لی تھیں۔ فلسطین کی اسلامی جہاد موومنٹ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جنین میں فجر سے قبل ہلاک ہونے والے 3 فلسطینی اس گروپ کے مسلح ونگ القدس بریگیڈ کے رکن ہیں۔ وہیں روس نے یوکرینی فوج کے درجنوں ٹھکانے تباہ کر دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق یوکرین میں کیے گئے روسی میزائل حملوں میں 67 سے زائد فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے صنعتی شہر کے قریب پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ڈپو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روسی وزارت دفاع نے پولتاوا شہر کے نواح میں اور دریائے ڈیمپرو کے قریب یوکرین کے 2 ملٹری ایئر فیلڈز کو بھی ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان حملوں کے لیے میزائل جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں سے فائر کیے گئے تھے۔ وہیں ملک میں جاری معاشی بحران کے سبب ایندھن اور دیگر اشیاء کی قلت کو دیکھتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے ہفتے کے روز کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ کرفیو ایک ایسے موقع پر نافذ کیا گیا ہے جب سینکڑوں وکلاء نے صدر راجاپکشے پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں حالیہ بدامنی کے بعد متعارف کرائی گئی ایمرجنسی کو منسوخ کر دے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی پر مشتمل سری لنکا کو اس وقت دن میں 13 گھنٹے تک بجلی کی بندش کا سامنا ہے، کیونکہ حکومت ایندھن اور دیگر ضروری درآمدات کی ادائیگی کے لیے زر مبادلے کی کمی کا سامنا کر رہی ہے۔ ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت پر مشتعل سینکڑوں مظاہرین کی راجاپکشا کی رہائش گاہ کے باہر پولیس اور فوج کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں اور ان مظاہرین نے سری لنکن صدر کی برطرفی کا مطالبہ کیا اور جمعرات کو پولیس اور فوج کی متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا۔ وہیں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ وہیں غیر ملکی کرنسی کی شدید قلت کو اجاگر کرتے ہوئے 5,500 میٹرک ٹن کھانا پکانے والی گیس لے جانے والے جہاز کو سری لنکا کے پانیوں سے اس وقت نکلنا پڑا کیونکہ اس کا آرڈر دینے والی لاف گیس کمپنی اس کی ادائیگی کے لیے مقامی بینکوں سے $49 لاکھ حاصل نہیں کر سکی۔ بتا دیں کہ 2019 میں شاندار فتح کی بدولت اقتدار میں آنے والے راجاپکشے کی سیاسی مقبولیت میں حالیہ بحران کی وجہ سے نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ وہیں افغانستان کے صوبے ہرات اور ہلمند میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 6 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہرات میں کھیل کے ایک میدان میں اس وقت 2 بم دھماکے ہوئے جب وہاں نوجوان اور بچے کھیل رہے تھے۔ میدان میں 2 بم اور بھی نصب تھے جنہیں بم ڈسپوزل کے عملے نے ناکارہ بنا دیا۔ ہرات میں یہ بیک وقت ہونے والے 2 بم دھماکوں میں ایک بچہ اور 5 نوجوان جاں بحق ہو گئے تھے جبکہ 3 لڑکے شدید زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ وہیں طالبان اہلکاروں نے دونوں واقعات کے بعد جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ ہرات میں پھٹنے والے بم بارودی سرنگ تھی جو زیر زمین بچھائی گئی تھی۔ خیال ہے کہ دہائیوں سے جنگ زدہ ملک افغانستان میں زیر زمین بارودی سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے جن کا شکار عام طور پر بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔